بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن والفرقان چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں حافظ محمد۔ آج آپ کے لیے لایا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 3۔ کیا خوب شاعر نے کہا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ترجمہ: اے صاحب جمال اور انسانوں کے سردار، آپ کے نورانی چہرے سے تو چاند کی روشنی بخشی گئی ہے، جیسا کہ آپ کی تعریف کا حق ہے ایسی تعریف ممکن نہیں۔ خدائے ذوالجلال کے بعد آپ ہی سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قناعت و توکل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کے واسطے کسی چیز کا ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے۔ فائدہ: یعنی جو چیز ہوتی کھلا پلا کر ختم فرما دیتے، اس خیال سے کہ کل پھر ضرورت ہوگی، اس کو محفوظ نہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غایت درجہ توکل تھا کہ جس مالک نے آج دیا ہے وہ کل بھی عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکسار طبعی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروئے عادت سخت گو نہ تھے اور نہ بتکلیف سخت گو بنتے تھے، اور نہ بازاروں میں خلاف وقار باتیں کرنے والے تھے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ غایت حیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کسی شخص کے چہرے پر نہ پڑتی تھی، اور کسی نامناسب بات کا اگر کسی ضرورت سے ذکر کرنا بھی پڑتا تو کنایہ میں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ لیکن اس حالت میں بھی کوئی مشرک ایسا نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت پر شک کرتا ہو، بلکہ یہ لوگ اپنا روپیہ پیسہ وغیرہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس امانت رکھواتے تھے، اور مکہ میں کسی دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امین نہیں سمجھتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پیچھے چھوڑنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ تمام لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں، میری تعریف حد سے زیادہ نہ کرو جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کی تعریف کی ہے، کیونکہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ بس تم میری نسبت اتنا ہی کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور شفقت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش اخلاق تھے۔ ایک روز مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا، میں نے کہا، خدا کی قسم میں نہ جاؤں گا، اور میرے دل میں یہ تھا کہ جو حکم مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کے لیے ضرور جاؤں گا۔ پھر میں نکلا اور میرا گزر کچھ بچوں پر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے۔ اتنے میں نگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بال پیچھے سے پکڑے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستا ہوا پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس، تم وہاں گئے تھے جہاں میں نے تم کو بھیجا تھا؟ میں نے کہا، ہاں جاؤں گا یا رسول اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس وقت سے کی جب میں 8 برس کا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 برس تک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر جو میرے ہاتھ سے ہوئی مجھے ملامت نہیں کی،
اگر اہل بیت میں سے کسی نے بھی ملامت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اگر تقدیر میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ہو کر رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد و تقوی۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں دنیا سے اٹھا اور مسکینوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت الہی۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مغموم رہتے تھے، کسی وقت آپ کو چین نہ تھا۔ یہ کیفیت فکر آخرت سے تھی اور دن بھر میں 70 یا 100 بار استغفار فرماتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ یا تو تعلیم امت کے لیے تھا یا خود امت کے لیے مغفرت طلب کرنا مقصود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و ترحم۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بچے تھے، وہ چیں چیں کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بچے کیسے ہیں؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تو ان بچوں کی آواز آ رہی تھی، میں ان کو نکال لایا۔ ان کی ماں نے دیکھا تو بے تاب ہو کر سر پر چکر کاٹنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً جاؤ اور ان بچوں کو وہیں رکھاؤ جہاں سے لائے ہو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ بھوک سے بلبلا رہا تھا۔ آپ نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا اس جانور کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل و درگزر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایذا دینے پر سب سے زیادہ صابر تھے اور سب سے بڑھ کر حلیم تھے۔ برائی کرنے والے سے درگزر فرماتے تھے اور جو شخص آپ سے بد سلوکی کرتا تھا آپ اس سے نیک سلوک کرتے تھے، اور جو شخص آپ کو نہ دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیتے، اور جو شخص آپ پر ظلم کرتا آپ اس سے درگزر فرماتے، اور کسی کام کے دو پہلوؤں میں جو آسان ہوتا آپ اس کو اختیار فرماتے بشرط یہ کہ وہ گناہ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر آخرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دنیا میں مسافر کی طرح سمجھتے تھے۔ دنیاوی عیش و آرام سے تعلق نہ تھا، بلکہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں غریب الوطن مسافر یا راستہ گزارنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ کا عملی نمونہ تھے۔ جود و سخا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے کوئی صدقہ وغیرہ کی رقم آتی تو جب تک آپ ان کو غریبوں اور مستحقین میں تقسیم نہ فرما دیتے گھر کے اندر تشریف نہ لے جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت مند محتاج کو دیکھتے تو اپنا کھانا پینا تک اٹھا کر عنایت فرما دیتے، حالانکہ اس کی آپ کو بھی ضرورت ہوتی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے، کسی سوال کرنے والے کو نہیں کبھی نہیں کہا، ہوا تو فوراً دے دیا، ورنہ نرمی سے سمجھا دیا کہ دوسرے وقت آنا تو لے جانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ کوئی شخص اپنے خلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ تھا، خواہ کوئی صحابی بلاتا یا گھر کا کوئی شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں لبیک حاضر ہوں فرمایا کرتے۔ خوشی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظر نیچی فرما لیتے۔ جب آپ کو کسی کے متعلق بری بات معلوم ہوتی تو یوں نہیں فرماتے کہ فلاں شخص کو کیا ہوا ایسا ایسا کرتا ہے، بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے وہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ زبان مبارک سے وہی بات فرماتے جس میں ثواب ملے۔ کوئی پردیسی آتا تو اس کی خبر گیری کرتے، ہر شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے جس سے وہ شخص
کو محسوس یہی ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے۔ اگر کوئی شخص بات کرنے بیٹھ جاتا تو جب تک وہ نہ اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اٹھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرماتے سبحان اللہ العظیم، اور جب زیادہ گریہ زاری اور دعا کا انہماک بڑھ جاتا تو فرماتے یا حی یا قیوم۔ ایک روایت میں ہے کہ غم کے وقت اکثر ریش مبارک پر ہاتھ لے جایا کرتے، کبھی انگلیوں سے اس میں خلال فرماتے اور فرماتے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ: میرے لیے اللہ رب العزت کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ القرآن والفرقان چینل کے دوستو، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی خوبصورت سیرت اور خوبصورت اخلاق والے تھے، کتنا اہتمام کرتے تھے ہر چیز کا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ قسط کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔